نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو بڑا ہی خوبصورت ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں سے آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو ایسا بھی ہے کہ جس کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے حد پیار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو ہے جہاد۔ جہاد لغوی طور پر اس کے دو معنی ہیں جو صاحب قاموس نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا معنی ہے اس کا جہاد کا بذل الطاقت والوسع او هو المشقۃ، انتہائی کوشش کرنا، پوری قوت کو کھپا دینا، جتنی طاقت ہو ساری کی ساری صرف کر دینا۔ اور دوسرا معنی القتال مع العدو، دشمن کے ساتھ لڑائی کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ ایک معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے اس کا۔ سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی وَمَا الْجِهَادُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جہاد کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقاتل الکفار اذا لقیتم، جب تیری ملاقات کفار کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہو تو ان کو قتل کرنے کا نام جہاد ہے۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، یہ معنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جو شخص بھی اگرچہ وہ ہم جیسا عام انسان ہی کیوں نہ ہو، بڑا پڑھا لکھا نہ ہو، قرآن مجید کی دو سورتیں سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کا مطالعہ کرتا ہے، بڑی تفسیریں نہ پڑھے، صرف ترجمہ پڑھ لے سادہ سا، تو یہ بات اس پر واضح ہو جائے گی کہ جہاد قتال جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے یہ کفار کے ساتھ لڑنے کے معنی میں ہی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف انداز سے مختلف الفاظ کے ساتھ جہاد کو فرض قرار دیا۔ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ جہاد صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے دو نبیوں کا میں نے ذکر کیا تھا قرآن مجید ہی سے۔ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں، قتال کریں۔
وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور خوب سختی کریں ان پر، کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے ان کے لیے۔ میں اس کا معنی یہ کرتا ہوں وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کا کہ اللہ کے باغیوں کو، اللہ کے دشمنوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، ہاں ذلیل ہو کر رہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، دنیا میں آپ ان پر سختی کریں، مرنے کے بعد میں ان پر سختی کروں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو میری سختی ہوگی وہ سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، دل میں بات پیدا ہو سکتی ہے کہ جہاد کے لیے کون جائے کون نہ جائے، معیار کیا ہے جہاد کے لیے نکلنے کا؟ فرمایا انفروا خفافا وثقالا، کوئی معیار نہیں ہے، نہیں چھوٹا بڑا دیکھا جائے گا، مال ہے یا نہیں ہے، زیادہ راہ ہے یا نہیں ہے، انفروا خفافا وثقالا، جس حالت میں بھی ہو نکلنا ہے جہاد کے لیے تو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، جتنا مال پاس ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جتنا بھی ہے، طاقت جتنی بھی ہے، کمزور ہو یا طاقتور ہو، جیسے بھی ہو، بس اللہ کے راستے میں نکلو۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کوئی معیار مقرر نہیں کیا، یہ ترازو ہے اس پر جو پورا اترتا ہے، جیسے حج کا معیار مقرر کیا، روزے کا معیار مقرر کیا، زکوٰۃ کے لیے ترازو قائم کیا، جہاد کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں۔ تاریخ اس شخص کو بھی جانتی ہے، اس صحابی کو بھی جانتی ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی، یوں پکڑ کر پلکیں کھول کر دیکھنا پڑتا ہے، خود پلکیں نہیں جھپک سکتا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، آنکھیں بھی نہیں کھول سکتے، اب جہاد کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ بیٹے پکڑ کر سواری پر بٹھا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے جہاد کی؟ فرمانے لگے تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، پھر تیرے پاس قرآن کی یہ آیت، اللہ کا یہ کلام نہیں پہنچا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اگر تو قرآن کی یہ آیت پڑھتا پھر مجھے یہ نہ کہتا کہ اے بوڑھے ضعیف کمزور، تجھے کیا ضرورت ہے جہاد پر جانے کے لیے، جہاد تو جوانوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم، بڑے خوش ہیں گھروں میں بیٹھ کر، یہ فرح المخلفون، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے یہ گھر میں بیٹھے ہیں، بڑے خوش ہیں، دنیا کی زندگی انجوائے کر رہے ہیں، دنیا کی رنگینیوں سے مزے لوٹ رہے ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، یہ کہتے ہیں مسئلہ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کشمیر، مسئلہ بوسنیا، مسئلہ چچنیا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ جہاد ہم پر فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ میں فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ کہتے ہیں قالوا لا تنفروا فی الحر، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ گولیاں سینے میں کھانا، یہ اپنے جسم کے ٹکڑے کروانا اور جسم کی بوٹیاں گھر بھیجنا، تاکہ باپ جس طرح فلسطین کا باپ اپنے بچوں کے ٹکڑوں پر مسلح بچھا کر کائنات کے رب کے سامنے سجدہ شکر کر رہا ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ لا تنفروا فی الحر، اے نبی پھر ان کو بتا دیجئے قل نار جہنم اشد حرا، اور تم اپنے سینے گولیوں سے شرنی نہیں کروا سکتے، تم اپنی بوٹیاں نہیں کروا سکتے میرے لیے، تو یاد رکھو پھر تمہیں جہنم سے بچانا بھی میرا مسئلہ نہیں ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، تمہیں جنت میں لے جانا بھی رب کا مسئلہ نہیں ہے۔ فرح المخلفون، بڑے مزے میں ہو، تو بڑی عیاشیاں کر رہے ہو۔
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ۔ اگر قبلہ اول کا تحفظ تمہارا مسئلہ نہیں ہے تو رب العالمین کا اعلان ہے پھر تمہیں جہنم سے بچانا، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، تمہیں دشمن سے بچانا، جنت میں لے جانا، پھر میں رب کا بھی مسئلہ نہیں۔ کل نار جہنم اشد حرا، اور جہنم جو ہے یہ دنیا کی سختیوں سے کہیں زیادہ سخت ہے، دنیا کی گرمیوں سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ ایک بندہ گھر بیٹھا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی تہجد پڑھتا ہے، جناب ہر سال حج کو بھی عمرے کو بھی جاتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، وہ بندہ اس بندے کے برابر نہیں ہے جو میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہے، اس کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جو تکلیفیں برداشت نہیں کرتا، جو جہاد میں جا کر تنگیاں برداشت نہیں کرتا، تیری نمازیں، تیرے صدقے، تیرے روزے، تیرے حج اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لا یستوی القاعدون۔ فرمایا ولا یحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ۔ کیا مقام ہے یہ؟ شہید کا مقام کیا ہے؟ اللہ ہم شہید کے، مجاہد کے، غازی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے تو پھر بتا تو دو کہ مجاہد کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سنو لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ مقام یہ ہے اس کا کہ شہید مردہ نہیں ہے، وہ مرا نہیں ہے، کائنات کے رب نے اسے حیات جاودانی عطا فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا، شہید کی روح کو کائنات کا رب سبز رنگ کے پرندے میں ڈال دیتا ہے، اس کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے، اور عرش کے ساتھ اس کے لیے ایک قندیل لٹکا دیتا ہے۔ یہ پرندہ جنت میں گھومتا پھرتا ہے، سیر سپاٹے کرتا ہے، موج مستیاں کرتا ہے، کھا پی کے سیر سپاٹے کر کے آگے اس قندیل میں آرام کرتا ہے۔ کائنات کے رب نے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے رب نے ان شہداء کی طرف دیکھا، نظر کرم فرمائی اور پوچھا بھئی بتاؤ کوئی چیز چاہیے اس جنت میں؟ اور شہداء نے بارگاہ خدا میں عرض کی اللہ یہ جنت مل گئی ہے جہاں سے دل کرتا ہے کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں، اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے پھر پوچھا بھی کوئی اور چیز چاہیے؟ جواب وہی پھر عرض کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ شہداء سمجھے کہ جب تک اللہ سے کچھ مانگ نہیں لیتے گزارا نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ تو مانگنا ہی پڑے گا، نہ مانگا تو سوال ہوتا ہی جائے گا، تو چلو کچھ نہ کچھ مانگ لیتے ہیں۔ کیا مانگا؟ کوئی بہترین گاڑی مل جائے، جو ہمارے پیچھے چھوٹ گئے ہیں، ہماری اولاد، بیوی بچے، ماں باپ، ان کا کوئی بینک بیلنس مل جائے، انہیں کوئی دنیا کی عیاشیاں مل جائے، کوئی دنیا کی شان و شوکت مل جائے، عیش و عشرت مل جائے انہیں؟ نہیں۔ عرض کی اللہ پھر اگر دینا ہی ہے تو ہماری روحوں کو واپس ہمارے جسموں میں بھیج دے، ہم تیرے راستے میں جہاد کریں اور پھر شہید کر دیے جائیں، یہ ہے ہمارا مطالبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اب انہیں کچھ چاہیے نہیں، پھر ان کو ان کے حال پر جنت میں چھوڑ دیا۔ یہ ہے مقام شہید کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، جو میدان جہاد میں جہاد کرتا ہوا اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، قرض کے علاوہ کائنات کے رب نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ایک جہاد ایسا عمل ہے کہ سارے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اللہ، ہاں قرض نہیں معاف، لیکن اس میں بھی
سلف صالحین نے یہ کہا ہے اگر قرض اس نیت سے لیا تھا کہ میں نے واپس کرنا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے اور واپس کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن شہادت تک یا موت تک واپس کر نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ جس سے قرض لیا تھا اس قرض کے بدلے میں اپنی طرف سے اسے نیکیاں عطا فرما دیں گے، اس کو وہ قرض بھی معاف کر دیا جائے گا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بین ید الساعۃ مع السیف، مجھے قیامت تک تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں، کیا خوبصورت زلفیں ہیں، زلفوں میں جو اندھیرا ہے جو روشنی ہے کیا خوبصورت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا عظیم حسن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تذکرہ، آپ کے ہاتھوں کا ذکر خیر، آپ کے قدم مبارک کا ذکر خیر، سیرت کا ایک یہ پہلو بھی ہے۔ فرمایا بعثت بین یدی الساعۃ مع السیف، تلوار کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا قیامت تک کے لیے، یعنی اب جب تلوار میں نے اٹھا لی ہے یہ قیامت تک نیچے آئے گی نہیں، جہاد قیامت تک رکے گا نہیں۔ تم سمجھو یا نہ سمجھو، فلسطین کو اپنا مسئلہ سمجھو یا نہ سمجھو، یہ جہاد ہوتا رہے گا۔ اور اکثر آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، مختلف احادیث ہیں جن کا مجموعہ، جن کا مفہوم یہ ہے کہ ایک جماعت حق پر رہے گی اور وہ جہاد کرتی رہے گی، یہ نہیں وہ گھروں میں بیٹھی رہے گی، وہ بڑے نمازی ہوں گے، وہ بڑے تہجد گزار ہوں گے۔ فرمایا قیامت تک ایک جماعت حق پر رہے گی، وہ جنت میں جانے والی، وہ طائفہ منصورہ جماعت ہے، وہ اہل السنہ، وہ جہاد کرتے رہیں گے۔ وہ جو حق والی جماعت ہوگی وہ مجاہدین کی جماعت ہوگی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد المشرکین باموالہم وانفسہم والسنتہم، اپنے مال بھی لے کر جانا ہے جہاد کے لیے، اپنی جانیں یعنی خود بھی جانا ہے، اپنی اولادوں کو بھی جہاد کے لیے لے کے جانا ہے، والسنتہم جو نہیں جا سکتے، یا کچھ وہ ہیں جو پیچھے جہاد کی تیاری کروائیں گے، وہ اپنی زبانوں کے ساتھ ہے۔ موجودہ دور میں جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنی کلموں کے ساتھ جہاد کرو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہاں بیٹھ کر بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، معافی کسی کو بھی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک بندہ آیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، نام بشیر ہے اور ابن خصاصیہ سے معروف تھے۔ خصاصیہ ان کی والدہ کا نام تھا، والد کا نام تھا معبد بن شراحیل۔ ابن خصاصیہ ہے، عرض کی اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اسلام کے لیے کچھ شرطیں لگا دی، ابن خصاصیہ اسلام قبول کرنا ہے تو یہ شرطیں پہلے سن لو۔ عرض کی اللہ کے نبی شرطیں کیا؟ فرمایا سب سے پہلی شرط ہے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھنا پڑے گا، اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ جی منظور ہے یہ شرط؟ فرمایا ابن خصاصیہ نماز قائم کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابن خصاصیہ نماز پڑھنی پڑے گی، فرمایا نماز قائم کرنی پڑے گی۔ اللہ کا نبی یہ بھی منظور ہے۔ فرمایا ابن خصاصیہ روزے رکھنے پڑیں گے، منظور ہے۔ ابن خصاصیہ حج کرنا پڑے گا، منظور ہے۔ ابن خصاصیہ زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی اور جہاد بھی کرنا پڑے گا۔ عرض کی اللہ کا نبی یہ دو نہیں منظور۔ میرے پاس 10 اونٹ ہے، بس میری کل دولت 10 اونٹ ہیں، میں ان کے ساتھ اپنے بال بچے کا پیٹ پالتا ہوں تو زکوٰۃ کہاں سے دوں میں؟ یہ کام نہیں میں کر سکتا۔ اور رہی بات جہاد کی، یہ مرنے مارنے والا کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ جو بندہ میدان جہاد سے بھاگ جاتا ہے، جس طرح آج کل ہم بھاگے ہوئے ہیں، مفتی میں جنت کے ٹکٹ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف میں بات اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ باقاعدہ طور پر ٹکٹ تقسیم کیے گئے ہیں، اوپر لکھا ہے سرٹیفکیٹ فار جنت،
نیچے لکھا ہے کنفرم جنتی، نام لکھے ہیں، پھولوں کے ہار ڈال کر ٹکٹ دیے گئے ہیں یہ۔ اللہ کے نبی میں نے سنا ہے میدان جہاد سے بھاگ گیا تو اللہ کا غضب نازل ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن خصاصیہ موت کے ڈر سے میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن خصاصیہ ٹھیک ہے موجے کرو، نہ تو زکات دینا نہ جہاد کرنا۔ آپ کے خیال سے یہ فرمایا ہوگا؟ فرمایا ابن خصاصیہ نہ تو زکات دے نہ تو جہاد کرے، پھر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ جنت اتنی آسان ہے نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھی ہوئی ہے۔ ابن خصاصیہ نہ تو جہاد کرنا چاہتا ہے نہ تو زکات دینا چاہتا ہے، پھر بتا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ عرض کی اللہ کے نبی اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر ابن خصاصیہ کو یہ بھی قبول ہے، ابن خصاصیہ کو یہ بھی قبول ہے جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، جان بھی لے کر نکلوں گا، اولاد بھی لے کر، مال بھی لے کر نکلوں گا، جو کچھ ہوگا سب کچھ اللہ کا دیا، اللہ کے راستے میں جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اس لیے نہیں جاتے بھائی جہاد کیا شہید ہو گئے، پیچھے سے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا کیا بنے گا۔ سربراہان اس لیے نہیں جاتے کہ عیاشیاں جائیں گی ہماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیع انفسهم، مجھے اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر مومنوں کو یہ بات غمزدہ نہ کرے کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد پر چلا جاؤں گا اور یا پھر میرے پاس کم از کم اتنی سواریاں ہوں کہ میں ان سب کو لے کر جا سکتا ہوتا، تو میں چھوٹے سے چھوٹے غزوے کے لیے بھی سارے کے سارے مدینے کو لے کر چل پڑتا۔ اللہ کی قسم، اور یہیں پر بس نہیں، فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے پھر سے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، میری خواہش ہے، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں میدان جہاد میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، اللہ مجھے پھر زندہ کر دے، ثم اقتل ثم احیا، میں پھر شہید کیا جاؤں، اللہ مجھے پھر زندہ کر دے، ثم اقتل ثم احیا، میں پھر شہید کر دیا جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، میں پھر شہید کر دیا جاؤں۔ معلوم ہوا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کم اور مجاہد زیادہ تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کم اور جہادی زیادہ تھے، ہم جہادی بالکل ہی نہیں ہیں، حاجی ہر سال ہیں۔ ذرا بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ ایک، اور باقی زندگی کہاں گزاری ہے؟ میدان جہاد میں۔ مدینہ منورہ کا ایک سال چھوڑ کر، یہ یوں کہہ لیں کہ جب یہ آیت اتری یا ایھا النبی جاہد الکفار، اس آیت کے اترنے کے بعد ذرا آپ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں نا، کون سا دن ہے جو جہاد سے خالی گیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہی فرق ہے ہم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ حاجی کم جہادی زیادہ تھے، ہم جہادی بالکل نہیں ہیں، حاجی ہر سال ہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، جو ہم نے آسان سے سمجھ لیا نا جنت، یہ اتنی بھی آسان نہیں ہے۔ آج ہزاروں مسلمان فلسطین میں بھی، کشمیر میں بھی اور دوسرے جو ممالک ہیں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، پکار رہے ہیں ہمیں، ہماری مدد کے لیے آؤ، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة۔ اللہ کی قسم، فلسطین کا معاملہ تو ایسا ہے، نام لے کر پکارتے ہیں، اے اہل پاکستان ہماری مدد کرو۔ پوری دنیا کے مسلمان ہیں، چاروں طرف مسلمان ممالک ہیں، کسی کا نام لے کر نہیں فلسطین والے پکارتے۔ اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ پچھلے جمعے میں عرض کر دی تھی۔ ایک عثمان غنی تھا رضی اللہ عنہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا میرا ایک ساتھی شہید کر دیا گیا، کو 2 4 5 10 20 50 100 یا 1000 نہیں، کو بستیاں کی بستیاں نیستوں اور نابود نہیں کر دی گئی، صرف ایک عثمان کو شہید کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ گئے، فرمایا لوگوں یا مریں گے یا ماریں گے، کون ہے اس بات پر میرے ساتھ؟ اللہ اکبر، سب کے سامنے کہا لبیک، ہم سب ساتھ ہیں۔ میں یہی تک بات بس نہیں، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جو مرنے مارنے کی بیعت کرتا ہے وہ آئے۔ ایک بھی نہیں تھا جو پیچھے ہٹا، وہ سب کے سامنے بیعت کی تھی، صرف ایک عثمان کے لیے۔ ہمارے تو مسلمانوں کے شہروں کے شہر جو ہے برباد کر دیے گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے بوٹیاں اٹھا کر، ماں باپ بوٹیاں اٹھا کر شاپروں میں ڈال کر لا رہے ہیں۔ ایک باپ کو میں نے دیکھا، میری ہی عمر کا تھا، کوئی بڑا بوڑھا نہیں تھا، جوان بالکل میری عمر کا، 4 بیٹوں کی بوٹیوں کے اوپر مسلح بچھا کر کائنات کے رب کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، یہ تیرے دیے ہوئے تھے، آج تیرے پاس آ گئے۔ ایک ماں کو 18 سال بعد پہلی اولاد اللہ تعالیٰ نے دی، کائنات کے رب کے دربار میں وہ بھی کو قربان کر دیا۔ آج ہمیں 18 سال تو چلو چھوڑو، کچھ 4 5 سال بعد بیٹا یا بیٹی کوئی پہلی اولاد ہو نا، بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ابھی سردیاں آ گئی ہیں، بڑے سنبھال کر اپنے بچوں کو رکھیں، کہیں سردی نہ لگ جائے ان کو۔ وہ تو وہ ہیں جو اپنی اولادوں کو میدان جہاد میں قربان کروا رہے ہیں۔ اور جمعے سے پہلے میں پڑھ رہا تھا، ایک لوگ فرمانے لگے کہ یہ میں نے جو ہے نا وہ تحقیق کی ہوئی ہے، یہ پڑھی لکھی بات ہے، یہ یوں کہنے کا تصور کیا ہوا ہے، تاریخ سے میں نے یہ بات اخذ کی ہوئی ہے کہ جب بھی جہاد مسلمانوں نے چھوڑا ہے، اللہ نے عورتوں کی پیداوار بڑھا دی ہے، جب انہوں نے جہاد کیا اللہ نے مردوں کی پیداوار بڑھا دی ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں نا، کتنی بیٹیاں ہیں اور کتنے بیٹے ہیں، اور جہاں وہ جہاد کر رہے ہیں، یہ کشمیر والے یا فلسطین والے، وہاں کی لڑکوں اور لڑکیوں کی شرح پیدائش دیکھ لیں، وہاں آپ کو مردوں کی شرح پیدائش زیادہ نظر آئے گی۔ اللہ، میں نے تاریخ سے پوچھا، سوال کیا کہ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کیسے عجیب لوگ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ زرہ ہے، نہ ڈال ہے، لیکن امام المجاہدین کے ہاتھ پر مرنے مارنے کی بیعت کر رہے ہیں، یہ بندے کیسے ہیں؟ مجھے مورخین نے کہا پھر ایسا کرو، تم ذرا غزوہ حنین تو پڑھ کے، غزوہ خندق تو پڑھ کے دیکھ لو، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے تھے اور زبانوں پر یہ کلمہ تھا، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ تو کہہ رہا ہے ان کے پاس تیر اور تلوار نہیں ہے، ان کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں تھی، تب انہوں نے یہ کہا تھا نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تب تک مرنے مارنے کی بیعت کی ہے جب تک زندہ رہیں گے۔ اور ان کی یہ حالت دیکھ کر پھر امام الانبیاء نے بھی، پھر امام المجاہدین نے بھی رب المجاہدین کے دربار میں یہ عرض کی تھی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ یہ میرے انصار اور مہاجرین، اللہ تیرے جہاد کی خاطر، تیرے رستے میں جانے قربان کرنے کی خاطر انہوں نے دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ ان کو معاف کر دینا اور آخرت کا عیش و آرام عطا فرما دینا۔ اللہ اکبر، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم کھا پی کے پھٹ چکے ہوئے ہیں لیکن جہاد کا نام بھی ہم لینا پسند نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جہاد تو فرض عین ہے ہی نہیں ہے، یہ تو فرض کفایہ جو کر رہے ہیں ہم اسی سے کافی ہے۔ کبھی سلف صالحین کو دیکھا، ان سے پوچھا ذرا بتائیں ہمیں کہ جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، تو کیا سلف صالحین کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سنیں امام باجی مالکی رحمہ اللہ
یہ چند ایک نام پیش کرنے لگا ہوں جو یہ کہتے ہیں. ویسے تو سارے محدثین سارے سلف صالحین ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر چند ایک ذکر کرنے لگا. امام باجی مالکی، امام ابن حمام حنفی، صاحب در مختار، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ منصور بن یوسف، ابن حجر اسقلانی، ابن عابدین شامی علیہم الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ جہاد فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ فرض کفایہ بن جاتا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے. یہ چند ایک نام ہے بس. وغیرہ مفسرین تفسیر قرطبی، ابن ابی حاتم اور دوسری تفسیر انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں. مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت جب اتر گئی ہے اس کے بعد جہاد فرض عین ہو گیا ہے، فرض کفایہ نہیں رہا. میرے بھائیوں، جس طرح بھی کر سکتے ہیں ہمارے اوپر فرض عین ہے جہاد، اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے تو شاہین بھی رکھے ہیں، ہم نے تو براق بھی رکھے ہیں، ہمارے پاس تو بڑے فخر سے کہتے ہیں لمبی لمبی توپوں والے خالد بھی ہیں، لمبی لمبی مار کرنے والے جناب ہمارے پاس گھوڑے بھی ہیں. تو یہ کس لیے رکھے ہیں؟ یہ جو پٹاخے ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو غیرت تو دلا سکتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کر سکتے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اخیر پر یہ ہارون الرشید کا جب ہم مجاہد تھے تب ہمارے انتظامی امور کے ذمہ دار کیسے ہوتے تھے، یہ بھی ایک واقعہ سنیں. جب ہم مجاہد تھے، اب ہم کیا ہیں؟ حاجی ہیں. اب ہماری انتظامی امور کے ذمہ دار کیسے ہیں کہ ان کے استقبال پر بھی ہمیں جنت کے ٹکٹ ملتے ہیں. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم. جب ہم مجاہد تھے تو قسطنطنیہ کی ملکہ جس کا نام عینی تھا وہ ہمارے خلیفہ ہمارے امیر المومنین ہارون الرشید کو ٹیکس دیتی تھی زندہ رہنے کے لیے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ذلیل ہو کر رہیں. یہ ہے ذلت، ٹیکس دیں اپنے زندہ. اب ہم حاجی ہیں تو ہم ٹیکس دیتے ہیں اپنے زندہ رہنے کا. جب ہم مجاہد تھے تو لوگ دشمن، اسلام کے دشمن ہمیں ٹیکس دیتے تھے اپنے زندہ رہنے کے لیے. قسطنطنیہ والوں نے کیا کیا کہ عینی کو ہٹا کر نیسوفور کو اپنا بادشاہ بنا دیا. یہ بادشاہ بنا، اس نے ہارون الرشید کو خط لکھا. لکھتا ہے ہارون الرشید جو ملکہ تھی وہ اپنی خلقی کمزوری اور ضعف دماغی کی وجہ سے تمہیں جزیہ دیتی تھی، ٹیکس دیتی تھی. اب میں آ گیا ہوں نیسوفور، جو جزیہ دیا ہے یہ خط ملتے فوراً جزیہ میرے پاس واپس بھیجو وگرنہ تمہارا فیصلہ پھر تلوار کرے گا. کیا خیال ہے؟ جواب کیا دیا ہوگا ہارون الرشید کی طرف سے؟ جی حضور، آپ ہمارا کھانا پینا بند نہ کریں، ہم آپ کا جزیہ واپس کر دیتے ہیں. نہیں، ہارون الرشید کو غصہ آیا، اسی خط کے پیچھے لکھا اے روم کے کتے. کیا الفاظ ہیں؟ اے روم کے کتے اور کافرہ کی اولاد، اب تیرا خط میں نے پڑھ لیا ہے، اس کا جواب تو سنے گا نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اور پھر جواب کیا ہوا؟ تاریخ اس بات کی شاہد ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.